علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان کسی بیمار مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کون فرما رہا ہے؟ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے خود سنا سرکار کے منہ سے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا، اللہ تعالیٰ میں قربان جاؤں، کونین کے والی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا بولنا کوئی ہمارے جیسا بولنا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہر بندہ اپنے نفس کی مرضی کے ساتھ بولتا ہے، لیکن میرے آقا اپنے نفس کی مرضی کے ساتھ نہیں بولتے، میرے آقا جب بھی بولتے ہیں اپنے رب کی مرضی کے ساتھ بولتے ہیں، میرے آقا اپنے رب کی مرضی کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر صبح کا وقت ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے کوئی اس کا دوست، کوئی اس کا بھائی اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، کوئی پوچھنے کے لیے جاتا ہے اپنے گھر سے، صبح کا وقت ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کے لیے گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے رات تک اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ رات کے وقت کسی کی تیمارداری کے لیے گیا، کسی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گیا، اگر کوئی رات کے وقت گیا تو رات سے لے کر صبح تک فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اس بندے کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی بیماری کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ پکار کے یہ کہتا ہے اے شخص تو اچھا ہے اور تیرا چلنا بھی اچھا ہے، اور تو نے جنت میں ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرات محترم، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کسی بھی مسلمان کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس جانا، اس کی خیریت دریافت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے اچھے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔